اعلان ہوا مدینہ شریف میں کہ انسانوں میں ہے جو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، صدقہ کرنے والے سے اللہ راضی، صدقہ کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہنے لگے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام کرنے کا اعلان کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ خوشی کا پیغام دے کے چلے گئے۔ الہ العالمین، میرے پاس گھر میں کھانے کو کوئی نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ کافی دیر روتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا تیرے پاس صدقہ کرنے کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہوگا۔ دائیں بائیں دیکھا، کوئی چیز نظر نہ آئی، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں بیٹھ گئے، کہنے لگے الہ العالمین، جس نے میری کسی مقام پہ بےزتی کی ہوگی، جس نے میرے ساتھ کبھی زیادتی کی ہوگی، اللہ یہ میں صدقہ تیرے نام پر دے رہا ہوں، جس نے میرے سے جتنے گلے کیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کوئی صدقہ تھا کہ جا یار میں نے تجھے معاف کر دیا، میری طرف سے صدقہ ہے؟ بات آئی گئی ہوگی، صبح کی اذان ہو گئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف منہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی کون ہے، وہ شخص کون ہے جس نے آج رات اپنی جان کا صدقہ اللہ کو دے دیا، اپنی عزت کا صدقہ اللہ کو دے دیا۔ یہ صحابی ڈرتے ہوئے کھڑے ہوئے، پتہ نہیں جبرائیل کوئی پیغام لے کے آ گئے، کوئی ڈانٹ لے کے آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس نہ کپڑا نہ لتا نہ پیسہ نہ درم و دینار تھا، بس میں نے یہی اپنی جان کا صدقہ دے دیا کہ کسی نے میری ساتھ زیادتی کی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ امام الانبیاء کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، فرمایا او دیوانے، او میرے پیارے، تو نے جو رات صدقہ کیا، جبرائیل کھڑا ہو کے کہہ رہے اللہ نے وہ رات قبول فرما لیا ہے۔ یہ بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ موقع ہے میرے عزیزو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے لے لو، اللہ سے کوئی لین دین کر لو۔ یقین جانو میرے عزیزو، جب سیزن ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میرے پیسے بھی لگا لے، میرے پیسے بھی لگا لے۔ عام دنوں کے اندر 10 ملتا ہے، ان دنوں کے اندر اللہ 1000 گنا اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں مولوی صاحب آپ کی مہربانی، آہستہ آہستہ نا سارا بوجھ میرے پر مت ڈالو، اگر میں نے افطاری کرا دی تو ساری سحریوں کا بوجھ، اگر میں نے مدرسے کے مسجد کے اختتام ختم قرآن پر اگر مٹھائی دے دی تو زیادہ بوجھ نہ، میں تجھ سے میرا ویڑ ہی دیکھ لیا۔ اگر کسی کے پاس انسان قرضہ رکھوا دے، اگر کسی کو انسان قرضہ دے دے، جب اس کے پاس لینے کے لیے آئے گا تو کہے گا یار میرا قرضہ واپس کر دے، کہے گا یار میرے پاس ہے نہیں 5000 لے جا، اگلے ہفتے پھر 5000 لینا، کہتا ہے فائدہ ہی کوئی نہیں، تو نے میری رقم توڑ دی، کوئی فائدہ نہ ہوا، تو نے میری رقم کو ضائع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی باری آئی تو اکٹھا مانگ رہا ہے، میری باری آ رہی تو تھوڑا تھوڑا مجھے دے رہا ہے۔ اے میرا بندہ، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو سود سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو گناہوں سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو فحاشی تو بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو نافرمانی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے اللہ سے معافی مانگنی ہے تو ماں باپ کی ساتھ زیادتی کرنا بھی چھوڑنا پڑے گا، جب تو نے نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کی حکم عدلی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ افمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سب کے سامنے حاجی ثناء اللہ بن جائے گا، بایزید بستامی بن جائے گا، اندھیرے میں جا کر ڈنڈی مارے گا، اللہ تیری آنکھ کی عینی کے اشارے کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح میرے عزیزو اللہ دن کے اجالنے میں دیکھنے پہ قادر ہے، اللہ رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھنے کے اوپر قادر ہے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، بڑے امیر کبیر آدمی تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس، اور اتنا سخی تھا یہ خدا کا بندہ، بصرہ کے بازار میں نکل جایا کرتے، لوگوں میں اعلان فرماتے، او لوگوں کوئی بیمار ہو آؤ تمہارا علاج میں کرا دوں، کوئی پریشان ہو آؤ علاج تو میں کرا دوں، اگر کسی نے بیٹی بیٹے کی شادی کرنی ہو خرچہ نہیں میرے سے آ کے لے لو، اگر کسی کے پاس مکان نہیں میرے پاس سے آ کے لے لو۔ اللہ اکبر، چلتے پھرتے سخاوت کرتے کرتے ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ کے اوپر نظر پڑ گئی، وہیں کھڑے ہو گئے۔ جب اس دوشیزہ نے اس نوجوان لڑکی نے دیکھا، کہنے لگی اما تستحی، شرم کر، کیا دیکھ رہا ہے، کممن، کس سے، اللہ اکبر، شرم کر، نظریں نیچی کر۔
ممن کس سے افمن یعلم خائنۃ الاعین، اس سے شرم کر، اس سے حیا کر جو آنکھ کی اینی کو بھی پورا پورا دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے کوٹ کر لیا، تیرا گناہ لکھ لیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں کیا کروں، میرے سے رہا نہ گیا، میں تیرے پہ دل پھینک بیٹھا، میں نے میرا اپنا دل تیری طرف دیوانہ کر دیا۔ کہنے لگی او اللہ کے بندے بتا کون سی چیز ہے جو تجھے پسند آ گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیری آنکھ کے نقش مجھے بڑے پسند آئے، تیری آنکھ کے حالے کے اندر جو نیلی نیلی یہ ڈیلے یہ مجھے بڑے پسند آئے۔ کہنے لگی بس اتنی سی بات ہے۔ اندر گئی، اپنے حجرے میں گئی، تھوڑی دیر کے بعد خادمہ کو ایک پلیٹ کے اوپر کپڑا ڈال کے بھیج دیا۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کھول کے دیکھا تو آنکھوں کے ڈیلے پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی پرچی پہ لکھا ہوا تھا غیر محرم کی جن آنکھوں پہ نظر پڑ جائے وہ آنکھیں خدا اور رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہتی ہے، لے جا اس کو، میں نے کیا کرنا ہے، جا۔ حسن بصری کہتے ہیں مجھے سخاوت بھول گئی، اللہ اکبر، مجھے پیسہ بھول گیا، مجھے مالداری بھول گئی، میں فوراً اپنے حجرے میں چلا گیا۔ میں ایسا اللہ کو میں نے رو کے دکھایا کہ مالک کائنات کو میرے پیرائم آ گیا۔ پھر میرے بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھ گئے، میں نے کہا الہ العالمین تیری بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھنا، میں نے اللہ ان آنکھوں سے تیرا ہی دیدار کرنا ہے۔ اللہ میں نے اس ہستی کو دیکھنا ہے جس کو تو نے سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ فرمایا دن گزر گیا، رات آ گئی، ساری رات میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے آگے روتا رہا، اللہ حسن کو معاف کر دے، اللہ حسن کو معاف کر دے۔ جب صبح مجھے یقین ہوا میرا مزاج بدلا، صبح مجھے یقین ہوا میرا رنگ بدلا ہو گیا، تو میں نے کہا اس نوجوان لڑکی کے دروازے پر جاؤ جس نے اللہ سے ڈر کر اپنی آنکھوں کو ہی میرے حوالے کر دیا۔ فرمایا جب میں اس کے گھر کے پاس پہنچا تو اس کے گھر سے جنازہ نکل کر بصرے کے بازار میں جا رہا تھا، میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا یہ ہے کون؟ کہ وہی عورت ہے جس نے کل اللہ سے ڈر کے اپنی آنکھیں تیرے پر تجھے دے دی، اپنی آنکھوں کا صدقہ دے دیا۔ حسن بصری کہتے ہیں جنازے میں شامل ہوا، جب میں واپس آیا اللہ اکبر، آبدیدہ رنجیدہ تھا، رات کو بستر پہ لیٹا، خواب میں مجھے اللہ اکبر وہی عورت دکھائی دی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی انتظار تو کر جاتی، تیرے پہ بدنگاہی کی، میں تیرے سے معافی مانگ لیتا۔ کہ حسن بصری جو میں نے کام کر دیا خدا بھی راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اللہ کریم ہے۔ روزے کی حالت ہے، سامان بیچ رہے ہو، سودا بیچ رہے ہو، بدنگاہی پڑ جائے ایک مرتبہ تو آنکھیں بند کر لیا کرو، باقی اللہ جانے، اللہ کے کام جانے، ایک مرتبہ تو کہہ دیا کرو اللہ مجھے بے حیائی سے بدنگاہی سے بچا لے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے اللہ کی بندی تو جنت میں پہنچ گئی، بتا میں جنت میں کیسے آؤں؟ کہنے لگی حسن بصری اللہ اکبر، اے حسن بصری کوشش کیا کر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت جاری رکھا کر۔ فَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، جب صبح کیا کرے اور جو شام کیا کرے اللہ کو رو کے دکھایا کر، خدا کو معافی، تم اللہ سے معافی مانگا کر۔ جو صبح و شام اللہ سے معافی مانگ کے آئے گا مالک کائنات اسے جنت الفردوس میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، توبہ بھی قبول ہو گئی اور مقام بھی اللہ نے کیا عطا فرما دیا۔ میرے عزیزو یہ مغفرت کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، جتنا ہو سکے اللہ کے آگے رو رو کے مانگے اور زبان حال سے دعا کرے اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا تو اپنے لیے ہو گئی، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، 3 مرتبہ سارے پڑھ لو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اب پوری امت کے لیے پڑھ لو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر اپنے امتیوں کو سکھلائی۔ میرے عزیزو 21 رمضان المبارک ہے، 17 رمضان المبارک گزر گیا، 21 رمضان المبارک گزر گیا، تھوڑا سا تطہیر کی چادر پاکیزہ خاتون کے بارے میں اللہ کا نام لے کے چلتا چلو۔ یہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہ ابو قحافہ کی پوتی، محمد بن ابو بکر عبد الرحمن بن ابو بکر کی ہمشیرہ، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، ام رومان کی بیٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، جبرائیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی آج میں آپ کے پاس وحی لے کے نہیں آیا، خاص پیغام لے کے آیا۔ رحمت عالم نے فرمایا جبرائیل آج تیرا اچانک آنا کیسا ہوا؟ کملی والے ذرا اپنی آنکھوں کا حالہ میری طرف کیجئے نا، ذرا اپنی نگاہ میری طرف کیجئے نا۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا یوں کر کے رومال کھول کے دکھا دیا، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ تو عورت کی تصویر ہے۔ فرمایا یہ عورت نہیں، یہ خاص عورت ہے۔ کون ہے؟ وہ تیرا یار ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے یہ رشتہ اپنی طرف سے آپ کے پاس بھیجا۔ فرمایا محبوبہ اس عورت کا انتخاب میں نے کیا، اس کا انکار نہ کرنا، اس کو تو بھی پسند فرما لے، اس کے رشتے کو خدا نے بھی پسند فرما لیا ہے۔ رشتہ صدیق جبرائیل لے کے آئے، رشتے کرانے والا جبرائیل۔